ہاں آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سبحان اللہ کیا عظیم شفقت ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ بندہ جس کو تم نے مال دیا ہے وہ تنگ دست ہے، وہ محتاج ہے، اس کے پاس پیسے بنتے نہیں ہیں، تم نے جو پیسے دیے تھے وہ بن ہی نہیں پا رہے، تو پھر کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو، بس تمہارا ایک قسم کا ادھار ہے اس پر چھوڑ دو اس کو، اِلیٰ میسرہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، یہاں تک کہ اس کو موقع مل جائے، آسانی کے ساتھ تمہارا قرضہ واپس کر لے، اس وقت تک اس کو مہلت دو۔ یا یہ کام کرو، ایک اور کام اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی کر سکتے ہو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر صدقہ کرو، درگزر کر دو، معاف کر دو کہ بھائی جان جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے کاروبار کے لیے، سودی کاروبار کے لیے، تو بس سودی کاروبار سے تو میں نے اب توبہ کر لی ہے، لہٰذا ختم، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ وہ تو کہتے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، دے سکتے ہو، جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا کاروبار کرو، جب پیسے آگے تو دے دینا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا قدم یہ ہے کہ بس نہیں ہے آپ کے پاس، معاف، کوئی بات نہیں، ہاں یہ کام کرو، یہ تو بہت بڑی بات، تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم جاننے والے ہو تو یہ کام کرو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین تو خالق کل کائنات ہے، تو اسلام، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پہلی بات یہ کہ اسلام خالق کے حقوق پورے کرنے کا نام ہے، اور مخلوق کے بھی حقوق کے پورے کرنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ خالق کے تو حقوق پورے کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ برابر، روزے وغیرہ نوافل، باقی ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک برا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ عجیب سلوک ہے، ناراض ہے سب سے، اور اس کے اپنے پڑوس میں غریب غربا یتیم بیوائے ہیں، ان کو پوچھتا نہیں ہے، اور پھر جناب بد زبان گالیاں بکتا رہتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے تو حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے نہیں کرتا، مومن نہیں ہے، آدھا مومن ہے۔ اور اگر دوسرا بندہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہنسمکھ بندہ، با اخلاق بندہ، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، حقوق پورے کرنے والا، بیوی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، سب کچھ زبردست بندہ ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو موت پڑتی ہے، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ بھی آدھا مومن ہے۔ تو لہٰذا اسلام نام ہے خالق کے حقوق کے پورے کرنے کا بھی، اور مخلوق کے حقوق کے پورے کرنے کا بھی، تو لہٰذا دونوں چیزوں پر، تو اس لیے فرمایا شروع میں جو لا تظلمون ولا تظلمون، ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کرو، یہ جو تم نے ادھار دیا ہوئے لوگوں کو بطور سود دیا تھا، اب سود سے تم نے توبہ کر لی ہے، جو تمہاری رقم بچتی ہے لوگوں پر ادھار دیا ہے، وہ اگر صدقہ کر دو، وہ معاف کر دو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ایک کتاب ہے دمشق کے نام سے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک تاجر تھے بہت بڑے، علی بن عبداللہ، اللہ کی کروڑوں اس پر رحمتیں ہوں، وہ عظیم انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا تھا ان کو۔ تو فرمایا کہ وہ مختلف بس دین کی خدمت میں لگے، ایک سال لوگوں کو حج پہ بھیجا کرتے تھے، تاجر تھے بہت بڑے، بہت پیسے والے انسان تھے،
بس بھائی لوگوں میں اعلان کرتے ہاں بھائی کسی نے حج میں جانا ہے، ہاں فلاں جان آؤ، بھیجواتے تھے، خرچہ پکڑتے، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، سینکڑوں بندوں کو بھیجتے تھے۔ اور جب اگلا سال ہوتا تھا بس پھر وہ ہاں بھائی مجاہدین کون ہے، غازی کون ہے، جو جہاد پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں کرتے ہیں، ان کی بیوی بچوں کا خرچہ مجھ پر ہے، یہاں کے لکھوا لے اور بس ماہانہ ان کا راشن ان کے گھر پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، اگلے سال پھر یہ کام کرتے تھے۔ پھر جناب کیا ہوتا تھا، اس سے اگلے سال غلاموں باندیوں کو آزاد کراتے تھے۔ بھائی ڈھونڈو قرب و جوار میں کتنے غلام ہیں، کتنی باندیاں ہیں، بس ان کے مالکوں کو پیسے دے کے ان کو آزاد کرواتے تھے۔ اور پھر اگلے سال نوجوانوں کی شادیاں کراتے تھے۔ توفیق نہیں تھی لوگوں کی شادی کرنے کا، بڑا خرچہ ہے، ہاں بھائی آؤ میں تمہاری شادیاں کراتا ہوں، پھر شادیاں کراتے تھے۔ پھر اگلے سال علماء اور طلباء کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ علماء مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، طلباء بھی، بھائی طلباء کو کتابیں لے کر دے دی، ان کو سب کا خرچہ ورچہ دے دیا، اور علماء کرام کو بھی بڑا خرچہ دے دیا ان کا، اس طرح کرتے تھے۔ اور پھر اگلے سال مسجدیں بناتے تھے، مدارس بناتے تھے، تعمیر کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے۔ یعنی اپنے سالوں کے مختصر ہر سال کوئی نیا کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی رو رو کر دعا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میرے رب کے سامنے جب میری پیشی ہوگی کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ کیا عظیم انسان ہوتے تھے، اتنی بڑی سخاوت کے باوجود، اتنا بڑا جذبہ رکھنے کے باوجود بھی عاجزی دیکھے ان کی ساری۔ یہی تو اصل مومن ہوتے ہیں نا۔ ہم تو اللہ معاف کرے، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم زندگی میں نفل پڑھتے نہیں ہیں، جب زندگی میں ایک دفعہ نفل پڑھی پھر انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ کب وہی نازل ہو جائے گی۔ یہ عظیم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کی ساری یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان تھے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہماری جان قربان، عظیم انسان، چوتھے نمبر پر ہے صحابہ کرام میں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ لیکن یہ افضلیت ان کو ان کی انکساری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اللہ نے دے دی ان کو۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، پھر دعا کرتے تھے۔ آخر کار پھر کیا کیا، انجام بھی دیکھیں۔ انجام یہ ہوا، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کر پھر اپنی اولاد کو وصیت کی کہ بیٹے دیکھو ساری جائیداد اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میری ساری جائیداد الحمدللہ حلال ہے، اس میں حرام کا ذرہ بھی نہیں ہے، میرے بعد اس کو حلال ہی خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے صرف کر دینا، جب آپ خرچتے رہو گے اللہ کی راہ میں اللہ اور دے گا تمہیں۔ یہ وصیت کر کے جہاد پہ نکل گئے، بوڑھے ہو گئے، جہاد پہ نکل گئے، وہاں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، اور رتبہ بھی بڑا شہادت کا پا لیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے تھے۔ اور ہمارا حال تو جناب، ہم تو پیسے کے پجاری ہیں، لالچی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کرام، ہداہ الدین قد ضلوا فقد بانت خسارتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم۔ ہداہ الدین قد ضلوا، دین نے تو ہدایت دے دی لوگوں کو نا، لیکن ہم لوگوں نے دین کی پیروی نہیں کی، گمراہ ہو گئے۔ فقط بانت خسارتهم، پر ان کے خسارے، ان کا خسران بڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ فباعوا الدین بالدنیا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فباعوا الدین بالدنیا، انہوں نے بیچ دیا دین کو دنیا کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں